مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، رجب المرجب سن 1443 ہجری کل رات سے شروع ہے۔ گزشتہ مہینہ جمادی الثانی کا گزرا ہے اور جمادی الثانی میں رسالت مآب علیہ السلام کے سفر طائف کا واقعہ موجود ہے۔ یہ صرف سفر نہیں ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا وزٹ ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک دعوت کا بہت بڑا پروگرام رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مکہ کے باسیوں کو دعوت و تبلیغ کا کام فرمایا۔ جب مکہ کے لوگ ایمان لانے سے باز رہے بلکہ مخالفت پہ آ گئے تو رسالت مآب علیہ السلام نے اپنے دائرہ کار کو مزید بڑھایا۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک علاقے کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام کائنات کے نبی ہیں۔ مکہ معظمہ میں رسالت مآب علیہ السلام نے سفر کیا ہے، تقریباً یہ 130-140 کلومیٹر موجودہ بنتا ہے، جسے طائف کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا علاقہ جتنا موسمی لحاظ سے گرم ہے، طائف اور اس کا مضافات موسمی لحاظ سے اتنا ہی سرد ہے، اور یہ ایک خوبصورت سیرگاہ ہے۔ موجودہ دور میں اگر کسی نے طائف کا وزٹ کیا ہو اور طائف کی وادی ہدا، وادی شفا کا وزٹ کر کے دیکھا ہو تو وہ ہمارے ملک پاکستان کے مری، مالم جبہ، سوات سے کم نہیں سمجھے گا۔ وہ بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، اور ٹمپریچر آپ وہاں پر جا کر اندازہ لگائیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حیرانگی کا عالم ہے، یقین مانیے۔ اور طائف کا جغرافیائی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا مقام ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سی وادی ہے۔ یہ تو زمینی حقائق ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اس کی خوبصورتی اپنی آب و تاب پر تھی۔ 1400 سال پہلے یہاں معاملات اپنی ترتیب پر ایسے ہی تھے۔ 3 سرداروں کی یہاں حکومت تھی اور تینوں بھائی تھے، اور تینوں ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کسی قسم کی کوئی اخلاقیات کی چیز نہیں تھی۔ حالانکہ شہرت یہ تھی کہ بڑے اچھے ہیں، مہمان کو عزت دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، شہرت یہ تھی، یعنی باہر سے چونا اور اندر سے مٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ سردار جن کے بارے میں شہرت بڑی اچھی ہے، اگر ان کو دعوت دی جائے اور یہ اسلام لے آئیں تو اپنی قوم میں دعوت کی بات پھیلانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہے، اور یہ سفر 50 دن کا ہے، 1.5 ماہ کا سفر ہے آنے جانے کا۔ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی شخص ہیں جن کا نام ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ مکہ مکرمہ سے آپ طائف جائیں تو موجودہ دور میں طائف کے 2 راستے ہیں۔ ایک پہاڑی سفر ہے، ہلز ایریا والا، جسے وادی ہدا سے گزر کے طائف تک جاتے ہیں، اور ایک راستہ جس میں پہاڑ بہت کم ہیں اسے کہتے ہیں سیل کبیر کا راستہ۔ ان دونوں راستوں پہ ایک میقات آتی ہے۔ میقات کا معنی کہ جو حرم ہے جس میں ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک باؤنڈری قائم ہے۔ 2 قسم کی باؤنڈریاں قائم ہیں۔ ایک باؤنڈری وہ قائم ہے جہاں سے مسلمان ہی جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا، اور ایک باؤنڈری وہ قائم ہے جہاں سے مسلمان حاجی یا معتمر
معتمر کہتے ہیں عمرے والا. حاجی یا معتمر جب گزرے گا حج اور عمرے کے ارادہ سے تو اسے احرام وہیں سے باندھ کے نیت کرنی ہوگی. یہ حد حرم ہے. تو حد حرم یہ طائف کو لگتی ہے. یہ متحدہ عرب امارات اور یہ دبئی اور یہ قطر اور کویت اور عراق اور یہ جو ملک ہیں یہاں سے آنے والوں کا میقات جو ہے یہ طائف ہے. اسے ذات قرن کہتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو صحابہ کرام کے مایہ ناز شاگرد ہیں, سید الفقہاء والمحدثین ہیں, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, خصوصاً امام شامی رحمہ اللہ نے شامیہ کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کے سفر کیے ہیں. امام صاحب کی کل عمر 70 سال ہے. 15 سال نابالغی کے ہیں. 16ویں سال عمر شروع تھی کہ والد پہلے حج پہ لے گیا اور پھر وفات تک ہر سال حج کیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ کے 55 حج ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ حاجی بقرہ عید کے دن وہاں پر مینا میں ہوتا ہے رمی کرتے ہوئے, اس پر بقرہ عید واجب نہیں ہوتی. تو امام صاحب رحمہ اللہ پر یہ جو اعتراض ہے کہ انہوں نے بالغ ہونے کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے منکر ہیں. اس کی وجہ ان کی حج کی سعادت مندی ہے کہ حاجی پر عید الاضحیٰ کی نماز لازم نہیں ہوتی. یہ امام صاحب کی مذمت نہیں ہے, امام صاحب کی مدحت اور تعریف کا کام ہے. امام صاحب 55 مرتبہ اس جگہ پر حج کا احرام باندھے ہیں. تو یہ 2 راستے ہیں. میں نے دونوں راستوں سے الحمدللہ سفر کیا ہے طائف کا, اور کئی بار کیا. ایک مرتبہ تو میں ہدا کے راستے سے جب پہنچ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اس راستے سے نہیں آئے تھے. میں نے دوسرے دن پھر عمرے کا سفر کیا اور پھر سیر قبیل کے راستے سے آئے کہ جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. رسالت مآب علیہ السلام جب یہاں گئے ہیں, تینوں سرداروں سے باری باری اللہ کے رسول کی ملاقات ہے. پہلے نے تو نبوت کا انکار ہی کر دیا, اور دوسرے نے کہا اللہ نے اس غریب بندے کو نبی بنانا تھا, دولت والے کو نہیں بنانا جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو. یعنی اس طرح کے اس بے ایمان نے الزامات دیے اور اس نے انکار کر دی, کہا جی میں آپ سے بات نہیں کرتا, جاؤ. اس جیسے بندے کو نبی دینا تھا, نعوذ باللہ. اور تیسرے سردار نے ادھر ادھر کی کوئی بات تو نہیں کی, لیکن اس نے اتنا کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ سے ٹکرانا میرے لیے ہلاکت ہے, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹے بندے سے بات ہی نہیں کر سکتا, لہٰذا میری کسی قسم کی ہیلپ اور مدد کی آپ امید مت رکھیے. اور وہ بھی ہٹ گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد پھر عوام میں دعوت دی, پبلکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈور ٹو ڈور, دروازہ سے دروازے تک, ایک ایک بندے کے ہاں چوک اور چوراہوں پہ دعوت دینے کے لیے چلے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, تمہاری دنیا و آخرت کی کامیابی اس دین کو تسلیم کرنے میں ہے اور دنیا آخرت کی ناکامی اس دین کو ٹھکرانے میں. پھر آپ علیہ السلام نے نبوت کے دلائل دینا شروع کیے. جب لوگوں نے بات سننا شروع کی نا, ہو سکتا تھا مان لیں, ہو سکتا تھا رد کریں, لیکن متوجہ ہوئے نا, تو یہ خبر جاسوسوں نے جا کے ان سرداروں کے کان میں ڈال دی کہ تم تو نہیں مانے اور وہ رائے عامہ ہموار کر رہا ہے. اگر رائے عامہ اس کے ساتھ ہو گئی تو تمہاری سلطنت گئی. انہوں نے پھر یہاں ایک ترکیب یہ استعمال کی کہ کچھ اوباش بچے اس کے پیچھے لگا دیں جو پتھر ماریں اور آوازیں کسیں تاکہ کوئی اس کی بات سن نہ سکے, اس کا موقف آگے تک جا نہ پائے. اور ان لوگوں نے اتنا ظلم اور تشدد کا ایک کارنامہ دہرایا ہے کہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کے منہ پر ایک کالک مل دی گئی ہے, جو وہی تھے. بعد میں ان کی نسلیں تو ایمان لائیں, وہ تو بہت بڑی بات ہے. اور انہوں نے اتنے پتھر مارے, اب آپ اندازہ لگائیں نا, کوئی پتھر لگے نا جسم پہ تو جگہ تھوڑی سی سرخ ہوتی ہے, نیلی ہوتی ہے, تھوڑی سی سوج جاتی ہے. خون ایسے جلدی نہیں نکلتا, پھر خون نکلتا ہے تو رشتہ ہے. پھر رشتہ کہاں تک؟ روایات کے مطابق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو جوتے مبارک ہیں یہ خون سے بھر جاتے ہیں. تو خون ایسے نہیں بہ جاتے, اس کے لیے پوری ایک ظلم کی داستان موجود ہے. حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں اور جہاد کا حکم اس وقت نہیں ہے, اس وقت صبر کا حکم ہے, خاموشی کا حکم ہے, قربانی کا حکم ہے. تو بالکل خاموش ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ لے کر ایک باغ میں قدر آرام کے لیے لائے.
وہ باغ شیبہ کا تھا، ایک روایت میں ربیہ کا تھا، یہ بھی وہاں کا ایک قسم کا کوئی وڈیرا تھا، لیکن اس نے وہ ظلم کا مظاہرہ نہیں کیا، اگرچہ مخالف تھا مذہبی لحاظ سے، لیکن جو ان سرداروں نے کیا اس نے وہ نہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام زخمی حالت میں اس باغ میں آرام کے لیے تشریف لائے ہیں نا، میں نے الحمدللہ اس باغ کی زیارت کی ہے اور اس کے اندر میں نے نوافل پڑھے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ یہ باغ آج ایک جدید شکل میں موجود ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد الرسول و مسجد علی بھی قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر رہے ہیں، تو اس وڈیرے نے، باغ کے مالک نے اپنے غلام کو کہا کہ یار کچھ بھی ہو نا، مخالف کیوں نہ ہو، لیکن مہمان ہوتا ہے جب دروازے پہ آ جائے۔ خوشہ توڑا انگوروں کا، کہا یہ انہیں دے دو، اور وہ غلام ایک اس زمانے کے تشت میں لے کر آپ علیہ السلام کے سامنے آئے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس سے انگور تو لیے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس سختی کے عالم میں بھی دعوت دین کو نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام عداس ہے، عداس عین اور سین سے عداس۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہاں کے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا علاقہ بہت دور ہے، آپ اس علاقے کو پوچھ کر پہچان نہ پائیں گے گویا، کہ میں بہت دور سے ہوں۔ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا میں عراق سے ہوں۔ حضور علیہ السلام عراق تشریف نہیں لے گئے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے شہر کا نام کیوں فرمایا عراق میں کہاں سے ہو؟ کہا جی نینوا سے ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا اچھا میرے بھائی کے علاقے کے؟ تو یہ چوک پڑا کہ آپ یہاں حجاز کے، میں نینوا کا۔ اس زمانے میں نینوا اور حجاز کا مہینوں کا سفر تھا جو اونٹوں پہ ہوتا تھا، مہینے لگ جاتے تھے، کہ اتنی دور مسیرت شہر کے فاصلے پر آپ کہ بھائی وہاں رہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ کے نبی حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام وہیں کے تھے۔ اور واقعی بات یہی تھی۔ اس نے جب یہ لفظ سنا تو قدموں میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا یہ میرے آقا جو لوگ ہیں نا، ان کی بڑے بڑے تعلقات ہیں، یہ میرے علاقے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جن کے آنے جانے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا سفر نہیں ہوا، آپ اس یونس بن متیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، کیسے بھائی ہیں وہ آپ کے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا نبوتی بھائی ہے، وہ بھی اللہ کا نبی ہے اور میں بھی خاتم النبیین ہوں۔ رب کریم نے اس کا اور ہمارا رشتہ نبوت اخوت میں بدلا ہے، بھائی چارہ ہمارا نبوت والا ہے۔ تو انہوں نے کہا واقعی وہ تو نبی ہیں، آپ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی دعوت دین دی۔ یہ دعوت چل رہی ہے اور مالک دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو انگور کھلانے کے لیے بھیجا، وہ دور بیٹھا ہوا ہے، اس تک آوازیں نہیں جا رہی، اور وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے کہ یار ان کی تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے، چلو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب عداس اس سے باتیں کر رہا ہے، آپ علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کی باتیں پیش کی نا تو عداس کے دل پر گھر کر گئی۔ عداس نے کہا یا رسول اللہ میں غلام ضرور ہوں، لیکن میں نے اپنا ضمیر کسی کے آقا کو بیچا نہیں ہے، لہٰذا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ میرا ہاتھ اپنے دامن رحمت میں تھامیے اور مجھے بھی اس دعوت میں شامل کر کے مشرف باسلام کر لیجیے۔ اسی موقع پہ عداس صحابی بنا اور کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہوا اور مسلمان ہوا۔ وہ تشت لے کر جب واپس گیا نا تو اس مالک نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرا غلام بڑے عرصے سے ہے، ایک عرصے سے اس کا اور ہمارا تعلق ہے، میں اس کے چہرے کے تاثرات کو جانتا ہوں، یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا نا یہ وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا۔ اب تو حالت ایمان کا نور تھا نا۔ بہرحال رسالت مآب علیہ السلام کا یہ سفر، اس باغ سے نکلنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین آئے اور ساتھ ایک فرشتہ لائے جس کے اترنے پر ایک کڑاکے کی آواز آئی۔ رسالت مآب علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے جس کی ذمہ داری پہاڑوں پر حکمرانی ہے، یہ وہ فرشتہ ہے۔
اور آج پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے. یہ اس کا استقبال ہوا ہے, یہ پہاڑوں کی طرف پہلی مرتبہ اترا. آپ علیہ السلام قدرے خاموش ہوئے تو جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پوچھنا پسند فرمائیں گے کہ کیوں اترا ہے؟ اور پھر خود بتایا کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے کہ جا رحمت للعالمین کے پاس, اس پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور تو پہاڑوں کا فرشتہ ہے, وہ تجھے اشارہ کرے تو تو ان دو پہاڑوں کو جس کے درمیان یہ طائف کی وادی قائم ہے آپس میں ملا کر انہیں کرش کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال کو دیکھا تو اس نے سلام کیا, سلام عقیدت پیش کر کے آگے ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیے. رسالت مآب رحمت للعالمین ہے اور اللہ رب العالمین ہے. رب العالمین کی حکمت کو رحمت للعالمین گہرے طریقے پہ سمجھتے ہیں. اللہ نے حکم نہیں دیا, اختیار دیا. یہ نہیں فرمایا یوں کر دو جا کر, اختیار حضور کو دیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اس کا آنا مبارک گویا شکریہ کے ساتھ اسے واپس بھیج دو کہ انہوں نے ظلم کیا ہے, یہ اس کی سزا کے لیے آیا ہے. کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے, لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں میرا اللہ ان کی نسلوں سے مؤمن پیدا کرے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال, یہ اردو کی حدیث پاک کی کتاب ہے, آپ کے گھروں میں بھی اور آپ کی مساجد میں موجود ہے. اس کے پہلے صفحے کا پہلا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ میں حوالہ اسی لیے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ آپ نے اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو ذرا یہ 4-5 صفحات کو پڑھ لینا اور اسے گھروں میں بچوں تک کو سنانا کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اردو میں اس کی تفصیل بیان کیسے کی. میں صرف اس میں سے ایک لفظ آپ کو سناتا ہوں جو رسالت مآب علیہ السلام نے دعا میں اللہ کو عرض کی. باقی واقعہ آپ خود دیکھ لینا یا کچھ نہ کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دونوں جوتے خون سے رنگین ہو چکے تھے. اسی حالت میں واپس ہوئے, شریروں سے اطمینان ہوا تو رسول اللہ نے دست دعا دراز کر کے اللہ سے یوں عرض کی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبی او یحل علی سخطک لک العتبہ حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا بک. امام ابن حشام رحمہ اللہ نے سیرت ابن حشام میں اس کو نقل کیا. یہ رسالت مآب علیہ السلام کی دعا ہے. دعوت دین پر مشکل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے الفاظ سے رکھتا ہوں. کہتے ہیں رسالت مآب نے یوں اللہ رب العزت کی دربار میں عرض کیا, اے میرے اللہ میں کسی اور سے نہیں تجھ ہی سے شکایت کر رہا ہوں. اپنی کمزوری, بے کسی اور لوگوں میں اس معاملے کی. اے ارحم الراحمین تو ہی کمزوروں کا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے جس کے حوالے کرے, کیا کسی بیگانے اور کسی تیز ترش روح والے کے جو منہ چڑھائے, یا کسی دشمن کے پاس جس کو میرے اوپر قابو دے دے. اے اللہ اگر اس بات کے باوجود بھی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تیری حفاظت مجھے کافی ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں, جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو گئے, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو. تیری ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے. تیرے سوا نہ میں کسی کی طاقت کو مانتا ہوں نہ کسی کی قوت کو مانتا ہوں. یہ دعا اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا, بلکہ اسے خود کی کمزوری پیش کر کے اللہ کی خدمت میں عرض کیا, میرے مولا
اگر آپ اب بھی مجھ پہ راضی ہیں تو میں اس دعوت دین پہ کام پہ مضبوط ہوں۔ دعوت دین دینے والے داعی، عالم، فاضل، دین کے محافظ کو یہ ایک بہت بڑا لیسن اور سبق ہے کہ اگر دعوت دین کے مسئلے میں جس کو حق سمجھ کے بیان کرتے ہو، مشکل آئے تو مشکل کو خندہ پیشانی سے سہ جاؤ، اللہ سے معاملہ ٹھیک رکھو۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے۔ اس کے باوجود بھی رسالت مآب نے ان کے خلاف دعا نہ کی اور ان کی نسلوں کی ہدایت کی دعا کی۔ آؤ میں اس کا نتیجہ پیش کرتا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام تو طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے اور ظلم کو بیان کرنے کے لیے رسالت مآب کی ایک حدیث کافی ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رسالت مآب کی حرم، رسول اللہ کی عزت، حضور پاک کے گھر میں موجود تھی۔ بستر پر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول سے اماں عائشہ صدیقہ نے بطور بیوی اور بطور امتی ہونے کے ایک سوال کر دیا کہ آپ کو رب نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ امام الرسل ہیں، آپ پر بہت بڑے درجے ہیں، آپ پر بہت بڑے درجے ختم ہیں، کیا آپ پر جو مشکلات آئی ہیں ان کی شدت آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے؟ کہ آپ پر جو تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس کی کچھ کارگزاری اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، فرمایا عائشہ میری سختیوں اور تکلیفیں جو میرے اوپر آئی ہیں اس بارے میں تو آپ گویا سن چکی ہو۔ اشارہ دیا کہ آپ تو ابو بکر کے گھر میں پل کر جمع ہوئی ہو، اور ابو بکر کے گھر پر میری باتوں میں کیا مخفی ہے؟ کیا مخفی ہے؟ وہ تو ہر جلوت و خلوت کا ساتھی ہے، ہر دکھ اور غم کا دوست ہے، ہر سفر و حضر کا رفیق ہے، آپ کو کیا چھپا ہوا ہے؟ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، میری پوری زندگیوں کی سختیاں، تکلیفیں، آلام، پریشانیاں ایک طرف، اور جو طائف کا دن میں نے دیکھا وہ پوری سختیوں کے مقابلے میں ایک طرف ہے۔ یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر ان کی نسلوں کی ہدایت مانگ کر واپس ہوئے، اور رب نے جو اعزاز دیا نا اس اعزاز کو سلام ہے یار۔ اسی طائف کی بستی کا ایک خاندان ہے جس کو بنو شیبہ کہتے ہیں، اور اس شیبہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کو شیبی کہتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ فتح کر کر بیت اللہ میں تشریف لائے تو عثمان بن ابی شیبہ ابی طلحہ یہ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ چابی میرے پاس ہے، میں نہیں جانے دیتا۔ رسول اللہ کی خواہش مبارکہ یہ تھی کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں تو کعبۃ اللہ کے اندر ٹھہر کر اللہ کے لیے کچھ عبادت کر لوں، اس نے نہیں کرنے دی۔ لیکن جب حالات کا پاسا پلٹا اور رب نے اس کے دل میں بھی ایمان کو گھر کیا، رسول اللہ کی ذات کو محبوب کیا، اور رسول اللہ نے مکہ مکرمہ فتح کیا، اور یہ سب رسول اللہ سے معافی مانگ کر دین اسلام میں داخل ہوئے، تو چابیاں رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ گویا سیاہ و سفید کے مالک اللہ کے رسول تھے، جسے جیسے چاہتے ویسے کرتے۔ ایک صحابی نے وہاں کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا یوں نہ کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے۔ نہیں لیا بدلہ سوائے دو گستاخان کے، باقی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے خلاف میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو معافی نہیں ہے، باقی سب کو معافی مل گئی۔ فرمایا جس نے گھر کا جو بیت اللہ میں آ گیا معافی ہے۔ لوگوں نے کہا بیت اللہ کا صحن بھر گیا، کہا اچھا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ کے گھر میں پناہ لے گیا، وہ سردار ہیں اس علاقے کے، سردار کے پاس جو چلا گیا اس کو بھی معافی ہے۔ کہا جی سرداروں کے گھر بھی بھر گئے۔ فرمایا اچھا جو اپنے گھر میں رہا اور دروازہ بند کر دیا اس کو بھی معافی ہے۔ یہ رسالت مآب نے معافی۔ تو یہی عثمان ٹھہرے تھے، اور گویا اس طرح پریشان حال تھے کہ آج میرا ککھ نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نا، تو حضور علیہ السلام نے
کعبہ میں عبادت کرنے کے بعد کعبہ میں تکبیر اللہ اکبر کہنے کے چاروں کونوں میں گزرنے کے بعد چابی لائی اور مجمع عام میں کوئی تانا نہیں دیا اور چابی اسی عثمان شیبہ کے خاندان والے کے ہاتھ میں رکھ دی. فرمایا عثمان مجھے میرے اللہ نے بتا دیا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی, کعبہ کی خدمت تمہارے پاس رہے گی اور تیرے خاندان کے پاس رہے گی اور تا قیامت رہے گی. اس حدیث سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ باقی خاندان اپنی جگہ امتیوں کے, لیکن شیبی خاندان قیامت تک رہے گا. تبھی فرمایا کہ تیرے خاندان میں رہے گی. چابی اس نے لے لی. آج بھی وہاں کے سربراہ مملکت کو کعبۃ اللہ جانا ہوتا ہے تو شیبی خاندان کا ایک فرد آ کر بیت اللہ کی چابی کھول کر آپ کو دروازہ کھول دیتا ہے. آج بھی یہ انہی کے پاس. حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں تو اس وقت بھی کعبۃ اللہ کی چابی یہی خاندان ان حضرات کو پیش کرے گا. یہ طائف کا خاندان ہے جس کے لیے رسالت مآب نے دعا مانگی, یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان لائیں گے. اور دوسرا نتیجہ ملک پاکستان و ہندوستان بر صغیر کے ہم لوگ دین کے بارے میں بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کہیں گے اپنے منہ تعریف, جی ہاں قرآن کریم کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب کی نعمت ہو تو اس نعمت کو بغیر کسی ریا کے بیان کرنا چاہیے. رسالت مآب نے یہ فرمایا نا کہ یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. محمد بن قاسم جیسا جرنیل اسلام جب سن 92 ہجری میں حجاز سے نکل کے دیبل پر پہنچتا ہے, کراچی کا پرانا نام, دیبل کے ساحل پہ راجہ دہر کو شکست دیتا ہے اور ایک مسلم بین کی عزت کی حفاظت کے لیے سفر کرتا ہے اور ملتان تک پہنچ کر اسلام کے قلعے گاڑ دیتا ہے اور بر صغیر میں اس نے اسلام کا نام پہنچایا اور آج ہم تک کلمے کے پہنچنے کا وہ سبب بنا. تو وہ طائف کا رہنے والا محمد بن قاسم ثقفی تھا. یہ رسالت مآب علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہاں پر کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ایمان لائے, ظاہر ہوگا اس کے باقی اشارات میں ایک اشارہ ہمارا ملک ہند یعنی متحدہ ہندوستان, پاکستان اور یہ سارا علاقہ بر صغیر اس میں شامل ہے. قربانی کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی, قربانی رنگ لاتی ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا یہ سفر اقدس بہت زیادہ اسباق پر مشتمل ہے. اے کاش کہ نظر ایسی ہونی چاہیے جس سے معاملہ آپ کے اور میرے لیے واضح ہو جائے. میں دعا گو ہوں رسالت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلائے, رسالت مآب کی تعلیمات پہ ہمیں اللہ کاربند فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں پر رب ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.